اور پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جرگے میں، اور یہاں جرگے میں بات ہو رہی ہے کرم ایجنسی کی صورتحال پہ۔ حاجی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو مری معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ حبیب اور رضی صاحب نے جو بات کی عوام کے بارے میں، یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری لڑائی 6 اپریل 2007 اور 15 نومبر 2007 کو ہوئی ہے، اور الیکشن ہوئے 18 فروری 2008، اور مجھے اپنے حلقے کی عوام میں پہلے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ووٹ سے منتخب کیا۔ لیکن یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں سیاست کے لیے نہیں بیٹھے کہ وہاں عوام کو ایک پیغام جائے، ہم یہاں ایک درد، ایک مصیبت زدہ ایک معاملے کو 5 لاکھ 6 لاکھ لوگوں کو جو جس حالات سے گزر رہے ہیں اس کی حل کی طرف اور وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب میں آتا ہوں مری معاہدے کی طرف۔ اس معاہدے کے مین جو خدوخار ہیں وہ یہ کہ نمبر 1، آج کے بعد فائر نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی ایمرجنسی بھی فائر بندی ہوگی، لوگ مرچے چھوڑ کے نیچے جائیں گے۔ ابھی فائر چھوڑے لوگوں نے، اچھا فائر بندی تو ہوئی لیکن لوگ جہاں حساس علاقے ہیں مرچے ابھی تک انہوں نے نہیں چھوڑے۔ ٹھیک۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ روڈ کھلے گا، روڈ کھلا ہے، گو کہ جس طرح علی افضل نے کہا یا ساجد بھائی نے کہا کہ ہفتے میں 1 بار جاتے ہیں، لیکن جس طرح پہلے بند تھا یا جس طرح حملے ہوتے تھے وہ نہیں ہوئی۔ اور تیسرا معاہدہ یہ تھا کہ جو لوگ بے دخل ہو چکے ہیں اس کو کمپنسیٹ کر کے پیسہ دے کے آباد کریں گے، اس پہ ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ میرا موقف شروع سے پہلے دن سے یہ ہے کہ جب تک ان بے دخل شدہ لوگوں کو خاص کر جو پرچنار شہر سے بے دخل ہو چکے ہیں، لوور کورم سے بے دخل ہو چکے ہیں، جب تک آپ ان کو آباد نہیں کریں گے یہ روڈ پر امن نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں ایک بات پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنی قوم کا، جس طرح ساجد بھائی نے طالبان کو ٹارگٹ کیا اس ایشو کا۔ میں کہتا ہوں کہ مری کے معاہدے کے بعد آج تک کرم ایجنسی کی حدود میں کسی بھی سنی نے، کسی بھی قوم والے نے، کسی بھی طالب نے، کسی بھی شخص نے کوئی اس کا آج تک نہیں توڑا۔ کسی نے بھی کرم ایجنسی کی حدود کے اندر ہم پابند ہے اس معاہدے کی روح سے۔ کرم ایجنسی کے اندر، کرم ایجنسی کے اندر آج تک نہ طالب نے نہ کسی اور سنی نے اس معاہدے کو توڑا نہیں۔ ہم نے حکومت کو 2 مہینے ٹائم دیا کہ 2 مہینوں آپ روڈ چلائیں، اس دوران نہیں توڑ رہا ہے، کوئی فائر نہیں کر رہا ہے، تو پھر سڑک کھل کیوں نہیں جاتی ہے؟ آزادانہ ٹریفک کیوں نہیں چلتی؟ میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے حکومت کو یہ کہا کہ آپ 2 مہینوں کے اندر اب بدکاری کے لیے کام شروع کریں۔ جب لوگ دیکھیں گے، جو لوگ بے دخل ہو چکے ہیں، 2600 گھرانے بے دخل ہو چکے، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے بدکاری کے لیے کام شروع ہوا، تو یہ ہر ہفتہ دوسرے ہفتے سے بہتری لائے گا۔ لیکن ابھی 9 مہینے گزرے ہیں، 10 مہینے 10 میں شروع ہے جو روڈ کھلا ہے، اس میں حکومت نے 0.01% بھی بے دخل شدہ لوگوں کے بدکاری کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب جو لوگ بے دخل ہیں وہ ہم کرم ایجنسی کے باہر مختلف جگہوں پہ۔ حکومت کون ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت سے کہا؟ حکومت سے ہمارا مین جو ہے وہ گورنر ہے۔ گورنر سے جب ابھی ہماری ملاقاتی ہوئی، میرے تو بہت عرصہ ملاقاتی ہی نہیں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب میں اگر 2.5 سال بعد کرم ایجنسی پہلی بار جاؤں اور ان بے دخل شدہ لوگوں کو کچھ نہ دوں ان کی بدکاری کے لیے، تو میرے جانے کا کیا فائدہ؟ میرے ہاتھ خالی ہے۔ حکومت ہم بار بار لکھ رہے ہیں وزیر اعظم کو، صدر پاکستان کو کہ ہمیں پیسہ دے دیں ان لوگوں کی بدکاری کے لیے، ہمیں پیسہ مل نہیں رہا ہے تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی میں بات کرتا ہوں، شروع سے بھی میرا یہ موقف تھا، آج بھی ہے، کہ جب تک ان بے دخل لوگوں کی بدکاری کے لیے اگر کام نہ کیا گیا، ہو گئی ابھی رہی بات یہ کہ کیا ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ یہ 100 لوگوں کی جلدوں سے یہ کبھی بھی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ 100 لوگوں کو اپنے 8 بندے 4 بندے 6 بندے منتخب کر کے وتھ فل گارنٹی اختیار دے کے بھیجے۔ میں سنی کی طرف سے ابھی ہاتھ بھی آگے کرتا ہوں، گارنٹی بھی دیتا ہوں کہ
کہ میں اکیلا بھی یا میرے ساتھ سینیٹر ہوگا یا میری اچھی قوم میں سے ایک بندہ میں، لیکن ہم ہر قسم کی بات چیت کے لیے مقامی سنیوں کی طرف سے تو آپ یہ گارنٹی دے دیں گے جی، لیکن باہر سے جو ادھر باہر سے ان کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں؟ میں باہر کی بات کرتا ہوں. باہر کی جو ساجد نے بات کی کہ یہ توری ٹرائب اور طالبان کی لڑائی ہے، یہ سراسر حالت ہے. یہ کوئی ایمرجنسی میں شیعہ سنی لڑائی میں نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ البتہ ایک زمانے میں ضرور لوگ آئے ہیں، باہر سے مدد کے لیے آئے ہیں. جو فاٹک کی جو قبائل کی رسم و رواج ہے کہ اگر آپ کے بھائی پہ، آپ کے عزیز پہ، آپ کے رشتہ دار پہ برا وقت آتا ہے، لوگ اس کو بے سی قتل کرتے ہیں، لوگ اس کو بے سی جلا دیتے ہیں، اس کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں. تو آپ اس کو بچائیں. ہمارے بچانے کے لیے ہمارے اپنے قبائلی بھائی، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ مسعود ہے، چاہے وہ اورگزئی، جو بھی آئے ہیں. لیکن یہ اپنی اس کے دیکھ کہ ہمارے بیرون ملک، ہمارے بیرون ملک جو مداخلت اس لڑائی میں کی ہے، اس میں نہ انڈیا کا کوئی کسر چھوڑا ہے، نہ اس نے باقاعدہ. میں جو 5% کہتا ہوں میں اس کے کس ملک نے مداخلت کی ہے؟ اس میں ایران نے مداخلت کی ہے، اس میں افغانستان نے مداخلت کی ہے، اس میں وہاں کمپین کے نام سے ملٹری کے جو فورسز ہیں انہوں نے مداخلت کی ہے. وہ پکڑے گئے لوگ میڈیا کے سامنے آئے ہیں، ابھی تک کسٹڈی میں ہے. اس کی پوری ریکارڈ کافی تفصیلی بات ہے. حبیب اورگزئی، آپ کے نزدیک مری معاہدے پہ عمل کیوں نہیں ہو سکا، اور کیا تجاویز ہیں آپ کے ذہن میں قرم ایجنسی کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے؟ صافی صاحب، میرے نزدیک اب کچھ تجاویز ہیں جو کہ میں آپ کو جی فرسٹ تو یہ ہے کہ جلدی میں بالکل شارٹلی میں بتاتا ہوں ایک منٹ میں کہ جو شیعہ سنی بے دخل ہوئے ہیں، شیعہ سدسے ہوئے ہیں، ان کو وہاں بات کیا جائے. سنی جو بے دخل ہوئے ہیں، اور ساجد بھائی نے ایک بات کی ہے کہ وہاں سنی پارا چنار میں مجھے یہ بتائیں کہ 2007 کی لڑائی میں نومبر میں کتنے طالبان وہاں مارے گئے؟ وہاں سارے لوکل مارے گئے، سارے لوکل مارے گئے. اچھا سارے لوکل، لیکن وہ طالبان گئے کدھر؟ ایک منٹ، وہ طالبان گئے کدھر؟ پارا چنار سے سراؤنڈنگ ساری جو ہے میرے جو ہے شیعہ بھائیوں کی آبادی ہیں، گاؤں ہیں اور علاقے ہیں، وہ گئے کدھر؟ لوگ تھے پھنسے ہوئے تھے مارکیٹوں میں، مجھے فون آ رہے تھے، تہخانوں میں بند تھے کہ ہمیں نکالو، ہمیں محفوظ لے جاؤ. ان کو ایف سی کے قلعے میں یہ ایک ہوا تھی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو ابھی تک کسی نے، یہ بات تو ہو گئی کہ پاڑا چنار سے بے دخل سنیوں کو وہاں واپس لایا جائے اور صدا سے بے دخل کے لیے شیعہ کو وہاں واپس بسایا جائے. دیکھیں جو کی توری اور بنگش ہے ان کو اپنے اپنے گاؤں میں. اچھا میری ایک تجویز یہ ہے صافی صاحب کہ وہاں پہ جو ہے ایک جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، ہائی لیول کی ایک جوڈیشل جو ہے وہ انکوائری کرائی جائے، ان کے تہ تک جائیں، سپریم کورٹ کے جج کے لیول کی کوئی انکوائری جو ہے وہ ہو جائے تو وہ ہم اس سے لوگوں کو تسلی ہو سکتی ہے. اور اگر جرگے کی بات ہے تو فعال جرگہ ہو، جیسا حاجی صاحب نے فرمایا، ایک فعال جرگہ جس میں لوگوں وہاں لوکل جو لوگ ہوں ان میں ان کے روٹس ہوں، جہاں ان کی بات سنی جا سکے، اس طرح ایک فعال جرگہ ہو. اور 15 نومبر 2007 سے پہلے کی جو چاہے وہ اپر قرم ہے چاہے وہ لوئر قرم ہے جو بھی ہیں وہ آباد کاری ہو، لوگ پرانی پوزیشنز پہ جائیں، جہاں ناجائز قبضے ہوئے ان قبضوں کو ختم کیا جائے. آج کے جذبے کے معزز شرکاء جناب حاجی منیر اورگزئی صاحب کا، جناب ساجد حسین توری صاحب کا اور جناب حبیب اورگزئی صاحب کا. ناظرین، معاملہ سنجیدہ بھی ہے اور حساس بھی ہے، اور اسی لیے ہم عموماً گریز کرتے ہیں قرم ایجنسی کے مسئلے کو اٹھانے کے لیے. ہماری دعا ہے کہ قبائلی علاقے کا یہ سوئٹزرلینڈ ایک بار پھر یورپ کے سوئٹزرلینڈ کی طرح امن کا، محبت کا اور خوشحالی کا مرکز بن جائے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے سے اجازت دیجیے. اللہ